آج ہم تکمیل پاکستان سیریز کے نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں۔ سیکولر بھارت کے سامنے نفرت کا ایجنڈا ایک بار پھر جیت گیا۔ مودی کا ہندو دیش بنانے کا خواب ادھورا رہ گیا، مگر ایک اقلیتی حکومت کی باغ ڈور ڈل چکی ہے۔ نریندر مودی تیسری بار وزیر اعظم بن چکے ہیں۔ دعوے کے مطابق نمایاں کامیابی حاصل کرنے میں تو ناکام رہے، مگر گزشتہ 10 سال سے جاری انتہا پسند پالیسیز کا تسلسل جاری رہے گا۔ گزشتہ 2 ماہ کے دوران نریندر مودی کی انتہا پسند سوچ ہم سب کے سامنے مکمل طور پر عیاں ہو چکی ہے۔ انتخابی مہم کے دوران مودی نے نفرت کا ایک کھیل رچایا، ہندوؤں کو مسلمانوں کے خوف میں مبتلا کرنے کی کوشش کی۔ مسلمانوں کی تضحیک کے طور پر کہا کہ کانگریس اقتدار میں آ کر ہندوؤں کی دولت لے کر ان لوگوں کو دے گی جن کے بچے زیادہ ہیں۔ کانگریس کے منشور کو آل انڈیا مسلم لیگ کا منشور کہا گیا۔ یہ بھی کہا گیا کہ اگر بھارتیہ جنتا پارٹی کو شکست ہوئی تو بھارت میں اسلامی شرعی قانون نافذ ہو جائے گا۔ باور کرانے کی کوشش کی گئی کہ کانگریس پسماندہ طبقات کو نشانہ بناتے ہوئے تعلیم، روزگار اور سرکاری اسکیموں میں کوٹے سے محروم کر کے ہندوستان کے مسلمانوں کو نوازنا چاہتی ہے۔ گزشتہ 10 سال میں بھارتیہ جنتا پارٹی بھارت میں حالات اس نہج تک لے جا چکی ہے جہاں بھارتی مسلمان اپنے جان و مال کا تحفظ کرنے کے لیے اپنی شناخت بتانے سے خوفزدہ ہیں۔ آج کے حالات کا جائزہ لینے کے بعد ہم بآسانی کہہ سکتے ہیں کہ انتہا پسند مودی نے بھارت کو 1 صدی پیچھے دھکیل دیا ہے۔ آج سے 100 برس قبل بھی کچھ ایسے ہی حالات تھے۔ مسلمان خوف کی فضا میں جیتے تھے، نہ ہی کسی کو شخصی آزادی حاصل تھی اور نہ ہی مذہبی آزادی۔ کئی 100 سال کی محکومیت کے بعد پہلی بار ہندوؤں میں یہ سوچ پروان چڑھ رہی تھی کہ اب حکمرانی پر ان کا حق ہے، اور انگریز کی واپسی کے بعد ہندوستان مکمل طور پر ان کے کنٹرول میں آ جائے گا۔ یہی وہ حالات تھے جب شاعر مشرق نے 1930 میں الہ آباد کے خطاب میں 2 قومی نظریہ پیش کیا اور کہا کہ مسلم ریاست ناگزیر ہے جہاں قرآن کے مطابق ہندوستان کے مسلمان اپنے آپ کو مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ مسلمان اور ہندو دونوں اقوام کی تہذیب و تمدن الگ الگ ہے، یہاں تک کہ مسلمانوں کے ہاں جو چیز حلال خوراک ہے وہ ہندوؤں کے ہاں مقدس اور ناقابل تقسیم گاؤ ماتا ہے۔ ایسا نہیں کہ شاعر مشرق شروع سے ہی ہندوستان کی تقسیم کے قائل تھے۔ ایک وہ وقت بھی تھا جب وہ کہا کرتے تھے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، مگر ان کی سوچ وقت اور حالات کی نزاکت سے تبدیل ہوئی۔ ان کو احساس ہو چکا تھا کہ مسلمانوں کو الگ منزل کا انتخاب کرنا ہوگا۔ آج 1 صدی بیتنے کے باوجود مودی کا ہندوستان وہی جی رہا ہے، وہی تہذیب و تمدن اور وہی گاؤں ماتا کو لے کر مسلم کش فسادات۔ یہی وہ وقت تھا جب بانیان پاکستان نے شاعر مشرق کی سوچ کو مشعل راہ کے طور پر اپناتے ہوئے پاکستان کی باغ ڈور رکھی۔ دہائیوں کی جدوجہد اور لازوال قربانیوں کے بعد ہندوستان کے مسلمان ایک آزاد اسلامی ریاست کی بنیاد رکھنے میں کامیاب ہوئے۔ دنیا کے افق پر نئی ابھرنے والی آزاد ریاست کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام دیا گیا۔ بانی پاکستان محمد علی جناح نے قیام پاکستان سے قبل واضح الفاظ میں بیان کر دیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور پاکستان کے ریاستی امور قرآن اور سنت کی روشنی میں چلائے جائیں گے۔ لوگوں کو ایک یقین اور بھروسہ تھا کہ مملکت خداداد پاکستان میں امن کا بول بالا ہوگا، انصاف کی فراہمی سب عام و خاص کو میسر ہوگی، تعلیم اور دیگر بنیادی ضروریات زندگی ریاست کی ذمہ داری ہوگی۔ مگر آج پاکستان میں فلاحی ریاست کی سوچ اور جستجو کہیں پیچھے رہ چکی ہے۔ بانیان پاکستان کی انتھک کوششوں اور برصغیر کے لاکھوں مسلمانوں کی قربانیوں کے بعد ایک الگ ریاست کا قیام تو ہو گیا، مگر ہم نہ شریعت کے نفاذ کر سکے اور نہ ہی ایک فلاحی اسلامی ریاست کا وہ خواب جو دکھایا گیا اور دیکھا گیا اس کی تکمیل کر سکے۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا وجہ ہے جو خواب شاعر مشرق علامہ اقبال نے دیکھا تھا اور جس خواب کی بنیاد بانی پاکستان محمد علی جناح نے رکھی تھی، اس کی تکمیل میں کیا رکاوٹ ہے؟ ہم کیوں اپنی منزل سے بھٹک چکے ہیں؟